آئیے اب ذرا تمام ہی مائیں بہنیں بیٹیاں جس وقت ہمیں سن رہی ہیں، مجموعی طور پہ اگر سراپے کی ہم بات کریں اور یقیناً ہم گفتگو میں اس کو سمو نہیں سکتے، الفاظ ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، پھر ایک ماں کی حیثیت سے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی جو ہستی مبارک ہے وہ امت کے لیے حیات ہے، نجات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چاہے ہم خواتین کی بات کریں چاہے ہم مردوں کی بات کریں۔ تو ذرا فرمائیے اس حوالے سے، خاص طور پہ جو احسان عظیم، میں تو یہ جانتا ہوں صاحب، یہ عورت کتنی ہی لبرل ہو جائے مسلمان، الٹیمیٹ اس نے کفنانا ہی، مطلب اس کو کفنایا ہی جاتا ہے، اس کو دفنایا ہی جاتا ہے، تو اس لبرل عورت کو بھی آج کی جو بڑی سیکولرزم کی دعویدار بنی ہوئی ہے، اس کو بھی اگر کفن ملا ہے تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے اس کفن کا پردہ ملا ہے۔ ذرا فرمائیے اس حوالے سے۔ جی جنید صاحب، آپ نے دو بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرما دی۔ ایک تو یہ کہ سیدہ کائنات کا بطور بیٹی، بطور ماں، بطور بیوی کیا ہے ہمارے لیے رہنما کردار، اور دوسرا آج کی عورت پہ آپ کا احسان کیا ہے۔ جنید صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج کی عورت کو عورت ہونے کا منصب سیدہ کائنات نے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اور آج بھی ویسٹ کی سوسائٹی، دنیا کی وہ سوسائٹی جہاں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی کرنوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، عورت عورت نہیں ہے، آبجیکٹ ہے، بالکل ایک شے ہے، بالکل ایسے جس طرح گلاس ہوتا ہے، سرائی ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، عورت کو چیز سمجھا جاتا ہے، بالکل پروڈکٹ کے طور پہ، پروڈکٹ کے طور پہ، بالکل صحیح، اور اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، جس طرح آپ کسی دوسری چیز کو استعمال کرتے ہیں، عورت کے تقدس کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی اس تقدس کو جان دی ہے، اس تقدس کا شعور دیا ہے جس کریکٹر نے، جس کردار نے، اور سیدہ کائنات کا کردار ہے۔ عورت کا سوسائٹی میں جنید صاحب جو کردار ہو سکتا ہے، بیٹی کے طور پہ ہو سکتا ہے، تو اس کو دیکھیں تو سیدہ کائنات ایک ایسی بیٹی کے طور پہ سامنے آتی ہیں کہ اس سے بڑی بیٹی، اس سے مثالی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ واہ! یعنی آپ دیکھیں کہ بچپن کی عمر میں شاب ابی طالب کا جب معاملہ شروع ہوا تو آپ کی عمر 2 سال تھی، اور سیدہ کائنات نے وہ ساری مشکلات برداشت کیں جو مشکلات پورا آل بیت خانوادہ اور گہنانہ نبوت برداشت کر رہا تھا۔ یعنی کیا حوصلہ تھا۔ اور آپ سسٹم کے ساتھ، اچھا، عام الحزن کے بعد آپ سسٹم کے لیے سب سے بڑا سہارا سیدہ کائنات ہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کے دکھ درد بانٹنے والی، آپ کے ہر معاملے کے اندر آپ کے ساتھ دست و بازو بننے والی، چھوٹا ہونے کے باوجود بھی، عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی، گھر سے باہر بھی آپ کے دکھوں کو کم کرنے والی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات ہے۔ اچھا، اس کے بعد بطور اگر آپ اہلیہ دیکھیں تو جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ آپ کا وقت گزرا کہ پوری زندگی کبھی کوئی شکوہ شکایت ہمیں نظر نہیں آتی، ایک مثالی کردار ہے بطور بیوی کے، اور بطور ماں کے اس سے بڑا کیا کردار ہوگا کہ حسنین کریمین آپ کے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، درخت کو جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ واہ واہ! دیکھیں اس پودے کے ساتھ پھل کون سا لگایا ہے۔ واہ 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 واہ! سیدہ زینب کو دیکھیں، واہ! امام حسن کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کریکٹر آپ نے تشکیل دی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی۔ سبحان! تو یہ ممکن نہیں تھا تاکہ بطور ماں سیدہ کائنات کا وہ عظیم کردار نہ ہوتا۔ یا میں بتانا چاہوں گا کہ علامہ جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ آج کی بیٹی کو ان تینوں جہتوں سے، بیٹی کے طور پر، بیوی کے طور پر، ماں کے طور پر سیدہ کائنات سے کیا رہنمائی لینی ہے۔ سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ مائیں ہوں گی تو بیٹوں کا کردار ہوگا، ماں ہوگی تو صدق و صفا پیدا ہوگا۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ علامہ کہہ رہے ہیں تسلیم و رضا اگر کوئی کھیت ہوتا تو اس کا پھل فاطمہ الزہرا ہیں۔ واہ واہ! اور اسوہ کامل ماؤں کے لیے اگر ہو سکتا تو سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ کیا کہنا! اور آگے دیکھیں، بہر محتاج دلش آنگونہ سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت۔ یہ فاطمہ ہیں، جب انہوں نے ایک محتاج کو دیکھا تو اس کے دکھ کو اتنا محسوس کیا کہ اپنی چادر یہودی کو فروخت کر کے اس کی مشکل کو ٹالا۔ سبحان اللہ! نوری و آتش فرما برش، فرشتے آپ کے تابع فرما، جنات آپ کے تابع فرما۔ کیوں؟ گم رضائش در رضائے شوہرش، کہ آپ کی رضا آپ کے شوہر کی رضا میں گم ہے، لہذا نوری و آتشی مخلوق کی رضا فاطمہ کی رضا میں گم ہے۔ یہ ہے مثالی بیوی۔ یعنی مثالی بیوی ہونا کیا ہے، اور پھر اس مثالی بیوی بننے کے نتائج کیا ہیں، یہ علامہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں لب قرآن سرا۔ فرماتے ہیں، جس طرف ابھی جامی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ کیا صبر و رضا کی پروردہ ہے فاطمہ، چکی چلا رہی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ اور گریہ ہائے او زبالی بے نیاز، گوہر افشاندی بدامہ نماز۔
سیدہ کائنات کے بھی آنسو ہیں، لیکن یہ عورتوں والے آنسو نہیں جو تکیہ رکھ کے روتی ہیں۔ ہاں ہاں سیدہ کائنات کے آنسو تکیے پہ گرنے والے آنسو نہیں ہیں، سیدہ کائنات کے آنسو سجدے میں گرنے والے آنسو ہیں۔ اور آخری بات جس پہ میں بات ختم کروں گا، اشک او برچید جبریل از زمین ہم چو شبنم ریخت بر عرش بریں، یہ وہ آنسو ہیں جب یہ گرتے ہیں سجدے میں تو جبریل اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے عرش پہ پہنچاتے ہیں۔ واہ